کہ پاکستان تو خوشحال ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارا کسان خوشحال نہ ہو، اور اس کی وجہ ہے پاکستان ایک ابھی بھی زرعی ملک ہے۔ ہم نے اگر اوپر جانا ہوتا ہے تو ہماری زراعت کو پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے انڈسٹری کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جب تک ہماری زراعت ٹھیک نہیں ہوتی ملک کی سیکیورٹی خطرے میں ہے، کیونکہ زراعت کے ساتھ ہے فوڈ سیکیورٹی، اور فوڈ سیکیورٹی آج تو پاکستان کا تو ایشو ہے، ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے دنیا کا ایشو ہے آج۔ اب آپ اگر جو بھی تجزیہ پڑھیں تو خاص طور پہ یہ جو یوکرین اور روس کی جنگ ہے، اس کے اندر اب خوف ہے لوگوں کو کہ قحط پڑیں گے، کہ جو اس جنگ کی وجہ سے جو گندم متاثر ہوئی ہے، گندم کی ایکسپورٹس متاثر ہوئی ہیں، جو ان کی قیمتیں بڑھیں گی، تو خوف یہ ہے کہ کئی ملکوں کے اندر قحط پڑیں گے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو ایک طرح بہت خوش قسمت ہے، ہمارے پاس اللہ نے ایسی زمین دی ہے، دریا دیے ہیں، ہمارے پاس موسم ہیں مختلف، کراچی سے لے کے جب آپ اوپر گلگت تک جاتے ہیں یا چترال تک جاتے ہیں تو موسم بدلتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز ہیں کہ پاکستان ایک وہ ملک بن سکتا ہے جو صرف زراعت کے اوپر ہی بہت ذرا اپنی دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اس وقت تھوڑا سا ہم سب کو خطرہ ہے کہ جو آج حالات ہیں ہمارے کسانوں کے، اگر خاص توجہ کسان کے حالات کے اوپر نہ دی گئی تو آگے پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی پرابلمز ہیں۔ ہمیں ڈر یہ ہے کہ باہر سے اب امپورٹس، جو ہم سوچ رہے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ 20 لاکھ ٹن ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے، تو اب جو اس لڑائی کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھتی جائیں گی اور دنیا کے اندر شارٹیج کا خدشہ ہے۔ لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ، امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، ان سے مجھے زیادہ امید تو نہیں، لیکن اس وقت جو کسان کے حالات ہیں، جو ابھی پھر سے شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ ایک تو ان پٹس بڑھتی جا رہی ہیں، قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب ڈیزل اور پٹرول 10 دنوں کے اندر 60 لیٹر دونوں ان کی قیمت بڑھا دی گئی، اور پھر بجلی بھی بڑھا دی گئی، بجلی جس ایک دم 10 یونٹ جو بڑھے ہیں، اس کا جو امپیکٹ پڑے گا، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ تو اگر ابھی آپ کی انپٹس مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ایک تو عالمی مہنگائی ہے، لیکن ایک اس جو آتے ساتھ ہی حکومت نے چیزیں مہنگی کی ہیں، اس کا بہت بڑا اثر پڑے گا کسان کے اوپر۔ اور مجھے یہ خوف ہے کہ اگر یہ اسی طرح اگر اس کے اوپر کوئی سوچ نہ کی گئی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز کم از کم نہ دی گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ ہمارا آگے جا کے فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ ایشو بنا ہوا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا روس اور یوکرین کی جنگ کے وجہ سے انٹرنیشنل اب ایشو بنا ہوا ہے فوڈ سیکیورٹی کا۔ میں صرف اپنے دور پہ جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم جب آئے، ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم نے اپنے کسان کی پوری مدد کرنی، اور میں شروع سے ہمارے منشور میں یہ تھا کہ جب تک پاکستان کی زراعت اس کے اوپر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر سے میں کہتا ہوں کہ ابھی ہماری انڈسٹریلائزیشن، ابھی تو ہم نے پورا انڈسٹری پہ بھی زور لگایا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا۔ اس وقت تک جو پاکستان اگر خوشحالی آنی ہے یہاں، تو وہ زراعت کے ذریعے آنی ہے۔ تو میں صرف یہ کہوں کہ ہم جب آئے، ہم نے آتے ساتھ ہی فیصلہ کیا اور ایک پرائم منسٹر ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پروگرام لے کے آئے۔ اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ پوری کوشش کی کہ کسانوں کی مدد کی جائے، اور وہ کیسے کی؟ ہم نے سبسڈیز دی، ساری دنیا میں کسان کو سبسڈی ملتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم
सीड के ऊपर सब्सिडी देंगे, कॉटन पे, ऑयल सीड पे, डीएपी के ऊपर हमने फैसला किया, दालों के ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। डीएपी पे फैसला किया कि 24 अरब रुपए की सब्सिडी डीएपी को दी जाएगी। फिर पोटैश को अलहदा सब्सिडी। फिर जो यूरिया के ऊपर 132 अरब रुपए की सब्सिडी थी हमारी। और आज मैं देख रहा हूं कि यूरिया की कीमत हमारी वजह से दुनिया में 5 गुना कम पे हम यूरिया बेच रहे थे। हमारा तकरीबन 1700-1800 के बीच में था यूरिया की बोरी, आज वो पहुंच गई है 2800 पे। और इसका पूरा असर पड़ेगा सारी हमारी प्रोडक्शन के ऊपर। हमने फिर पेस्टिसाइड्स पे दी सब्सिडी, हमने एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों को बेहतर अपनी ये जो गाय भैंस है इनका, इसके ऊपर 24 अरब की सब्सिडी दी। फिर हमने पानी को बचाने के लिए, असल इशू अब पानी का बना हुआ है, 90 अरब हमने वाटर कंजर्वेशन की सब्सिडी दी, उसके ऊपर पैसा खर्च किया, सब्सिडी नहीं दी। और 56 आइटम्स थी जिनके ऊपर हमने, जो फार्म मशीनरी थी, 56 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दी। अच्छा, ये इसकी वजह से हुआ क्या? और ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि ये जो इस सब्सिडीज़ की वजह से जो किसानों ने फिर जिस तरह मेहनत कशों ने इस मुल्क में रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी। कपास 17% कपास के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। चावल 10.7% चावल के अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ी। गन्ना 9.4% गन्ना बढ़ा। और चीनी की प्रोडक्शन 24% बढ़ी। ऑयल सीड्स 24.7%, दालें 29% दालों के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। आलू 35% बढ़े। मिर्चें 8.6%, सॉरी 36%। हमारी जो सब्जियां थी 11.5%। हमने जिसमें बड़ा हमें इम्प्रूवमेंट मिली वो थी हमारी मेज़ 19%। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। इस पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इससे पिछले साल, इस साल नहीं हुई, इससे पिछले साल हमारी गंदम की भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी। इस साल हमारी कम हुई है, 10 लाख हमारी गंदम की टन कम हुई। तो मैं जो अपने किसानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जब भी इलेक्शन होगा, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान के लिए कि जल्दी हो, क्योंकि जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। इसको जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जितनी देर ये हुकूमत रहेगी, एक मिनट, लोड शेडिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल जी, लोड शेडिंग, एक मिनट, एक तो बिजली की कीमत ऊपर चली गई है, दूसरी ऊपर से लोड शेडिंग है। और ख़ास तौर पे जब से पिछले 2 महीने में जो लोड शेडिंग है, ये आपके सामने है। पिछले 3 साल देख रहे हो आप, देखें, ये तो किसानों का मसला है। आप हर तरफ देख लें, 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज़ हुई है कि पेट्रोल भी, डीजल भी 60 रुपए, बिजली भी महंगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का, कि जो जितनी महंगाई अब इम्पोर्टेड घी के अंदर हुई है,
تو دیکھیں میرا صرف ایک چیز ہے کہ یہ جو حکومت لائی گئی ہے یہ ایک ملک کی بہتری کے لیے نہیں لائی گئی. یہ عوام کی خدمت. کہہ رہے تھے جی مہنگائی بہت زیادہ ہے, ہم مہنگائی کم کریں گے. تو مہنگائی تو انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو 3.5 سال میں نہیں ہوئی. تو یہ جو لوگ آئے ہیں, سنیں ذرا میری بات, یہ لوگ عوام پاکستانیوں کے لیے نہیں آئے. یہ ایک ان کا ایجنڈا, جو لوگ ان کو لے کے آئے ہیں, جن کے یہ غلام ہیں, ایک ان کا ایجنڈا جس میں آپ کے سامنے ہے کہ روس کا ہندوستان 40% کم تیل خرید رہی ہے روس سے. امریکہ کا الائنس میں ہے, اور پاکستان, یہ ان کے امریکہ کے غلام, ان کی جرت نہیں ہے کہ جو ہم نے شروع بات کی تھی روس سے سستا تیل خریدنے کے لیے, ان کی جرت نہیں ہے وہ تیل خریدے. ان کا وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے جی روس ہمیں آ کے بتائے کہ کتنا تیل دے گا. ضرورت ہمیں تیل کی ہے سستے, اور کہہ رہے کہ روس ہمیں آ کے بتائے کہ جی تیل دیں گے, کیونکہ ڈر لگا ہوا ہے امریکنوں سے کہ وہ ان کو غلاموں کو جھاڑے نہ. تو اس لیے یہ آپ کے لیے نہیں آئی, یہ آئے ہیں ایک تو ان کا ایجنڈا کہ جو ان کی امریکہ چاہے گا وہ یہ کریں گے. جس کی الائنس ہے ہندوستان کی امریکہ کے ساتھ, میں پھر سے کہتا ہوں, وہ تیل بھی لے رہے ہیں, وہ ہتھیار بھی روس سے لے رہے ہیں, لیکن غلاموں کو اجازت نہیں ہے یہاں. انہوں نے 25 روپے لیٹر اپنی بجلی کم کی ہے. ایک منٹ سنو, 25 روپے لیٹر پٹرول اور ڈیزل ہندوستان نے کم کیا ہے. انہوں نے کم کیا ہے کیونکہ وہاں سے 40% کم قیمت پہ تیل خرید رہے ہیں, اور ہمارے یہاں 60 روپے لیٹر ڈیزل اور پٹرول بڑھ رہا ہے, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے ان سے تیل لینے کی. یہ صرف ایک مقصد کے لیے آئے تھے, اور وہ مقصد پورا ہو رہا ہے کہ انہوں نے مل کے ساروں نے قانون نکالا ہے کہ اب سارے ان کے کرپشن کے کیس معاف ہوں گے. نیب ختم, ایف آئی اے کے اوپر اپنے لوگ, ایف آئی اے کے اندر جو ان کے اوپر کیس تھے وہ مقصود چپڑاسی والے, وہ بھی بیچارہ ہارٹ اٹیک سے گیا. وہ جو ڈاکٹر رضوان تفتیش کر رہا تھا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے گیا. ایک جو نوید انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایف آئی اے میں, اس کو ہارٹ اٹیک. اور ایک کوئی گلزار تھا جو بھی وہ بھی ان کے کام کر رہا تھا وہ شوگر مل میں, جس کے بینک اکاؤنٹ میں بھی کروڑوں روپے آیا تھا, اس کو بھی وہ بھی کیا. اب ایف آئی اے ختم, ساری ان کی کیسز ختم. نیب کے اوپر اب شہباز شریف بیٹھ گیا, بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے. نیب بھی اب ختم, سارے کیسز زرداری کے بھی ختم. جتنوں کے 10 سال انہوں نے جو دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا تھا وہ سارے کیسز ختم. اور اب الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے, وہ جو الیکشن کمشنر ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر ہفتے ہر ویکینڈ پہ جاتا کدھر ہے, حکم لیتا ہے وہ جا کے اسے حمزہ سے اور مریم سے کہ وہ بیٹھ کے ہلکا بندیاں کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ جیتے. یہ پوری پلاننگ ان کی ہو رہی ہے کیونکہ یہ صاف اور شفاف الیکشن یہ کبھی جیتے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے پوری بام مل کے ان کی صرف اب ایک کوشش ہے کہ دھاندلی سے الیکشن جیتے, پولیس کا استعمال کریں, سب کے اوپر ایف آئی آرز, ہم سب کے اوپر ایف آئی آر کٹوائی ہوئی ہیں. سارے ہمارے ایک منٹ ہے جو سارے چکر مار رہے ہیں, ہر دوسرے دن عدالت میں جا رہے ہیں اپنی بیلیں کروانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا پرانا طریقہ ہے, یہ مافیا ہے, یہ آئے اس لیے ہیں. صحافیوں کے اوپر ہمارے زمانے میں کہتے تھے جی بڑی جی صحافیوں کے لیے مشکلات ہے, آج صحافیوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں, کئیوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں. میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کیا آتا ہے جن کی کوریج نہ کرو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں, اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے. انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا, اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے,
مخالفوں کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں، اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے۔ اس کے لیے میں ساری پاکستانی قوم اور اپنے کسانوں کو بھی کہتا ہوں، ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہے، جہاد کر رہے ہیں ہم۔ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں، ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں۔ تو میں اپنے ساری قوم کو کہتا ہوں، آج اپنے کسان ہیں، اپنے مزدور ہیں، اپنی انڈسٹری والے ہیں، جن کی آج انڈسٹری میں بھی جو آپ کو پرابلم آ رہی ہے، انڈسٹری میں بھی وہی پرابلم شروع ہو گئے، جو ہماری ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھی، ریکارڈ ایکسپورٹس، ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن، 4 فصلیں ان میں ریکارڈ گروتھ ریٹ، یعنی جس سے ملک میں خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے، 2 سالوں کے اندر، پچھلے 2 سالوں میں، پچھلے 30 سال میں سب سے زیادہ ایوریج میں 2 سالوں میں پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے آپ سب نے، اور کسانوں نے بھی، کیونکہ کسان عموماً شرکت نہیں کرتے۔ اب آپ نے میرے ساتھ مل کے ہم نے ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے، آزادی کی، حقیقی آزادی کی تحریک چلانی ہے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آگے بڑھ سکتا۔ بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میں آپ کو جب کال دوں گا آپ نے سب نے نکلنا ہے۔